فیروز الدین، ہر چند کہ تم فیض گستری میں اپنے قبلہ گاہ سے 2 قدم سابق ہو، مگر یہ لکھنے میں خست کیوں کی کہ جو رقم از راہ محبت بھیج رہے ہو اس کا کیا کروں؟ تم اب بھی غالب کو زندہ تصور کرتے ہو؟ میاں، تم جس غالب کو جانتے تھے وہ میں نہیں. یہ وجود میرا بمثل سی مرغ صرف تعقل میں ہے، یعنی کہنے کو ہوں دیکھنے کو نہیں. البتہ ایک قالب بے روح پڑا ہوا ہے اور تم اسے غالب پر قیاس کرتے. روپیے جو آگے دھرے پڑے ہیں ان کا کیا کروں؟ اہل خانہ کو چنے کھلاؤں کہ خود کے لیے کفن خرید لوں؟ یہ کیسی وبا ہے کہ شہر کو شہر خاموشاں اور اہل شہر کو اہل قبور بنا رہی ہے. کل جو فلاں کے جنازے میں تھا آج اس کا لاشا بے جنازہ اٹھا. بستی میں ہو کا عالم ہے، کہیں سے گریا سنائی دیتا ہے تو کھڑکیاں گھروں کی کھلتی ہیں. لوگ عالم ہراسانیوں پریشانی میں مستفسر ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں. کدام کدام سنتے ہیں بزازیوں نے دکانیں اپنی بڑھا کر تختیاں لگوائی ہیں کہ کفن و کافور مفقود و نابود ہے. پیر فقیر رند اوباش سب اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. کل تک جو چاندی کے اوراق میں لپٹے ہوئے لقمے کھاتے تھے آج خود لقمہ اجل بن رہے ہیں. اس رند کا یہ حال ہے کہ بازار بند تو شراب بند، شراب بند تو سانسیں بند. رندوں میں شمار نہیں تو کاہے کو زندوں میں شمار کرتے ہو؟ بندہ پرور گماشتے کو اپنے الٹے پاؤں واپس بھیج دو کہ اب یہ رقم میرے کسی کام کی نہیں. پالکی آنگن میں پڑی دھول چاٹ رہی ہے. کہار مفقود الخبر کہ ان کے مرگ و زیست کی کوئی اطلاع نہیں. کیفیت وہ نہیں کہ گلی قاسم جان تک کوئی جا کر کلوار کو گھر سے نکال لائے. صبح کی روٹی مفقود، شام کی شراب موقوف. اس پر عالم یہ کہ بلی مارا میں کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں. میاں، میں نے آرزوئے مرگ میں زندگی گزاری، اب خوف مرگ سے دعائیں حیات کی مانگ رہا ہوں کہ مرور ایام کے ساتھ رنج و عذاب کا یہ عرصہ شاید ٹل جائے. کوئی صورت اس فقیر اسیر کی قبر میں سمانے کی نکل آئے. دوشمبہ کو گھر والوں نے غسل صحت کے لیے پانی رکھوایا. میں نے پوچھا تختہ غسل کہاں ہے، غسال کہاں ہے؟ یہ سنا تو منہ اپنا ڈھانپ کر رونے لگے. اخبار شہر سے معلوم ہوتا ہے کہ گلشن ریختہ بے تحاشا اجڑ رہا ہے. کیسے کیسے یکتائے روزگار اپنے اپنے فن میں دلاور و سکندر تہے خاک پنہا ہو گئے. ہوائے اجل نے کاروبار اس چمن کا اس طور درہم برہم کر دیا کہ جہاں خاک تھی وہاں گلاب پڑے، جہاں بلبلیں نغمہ سنج تھیں وہاں چغت بول رہے ہیں. گلشن ریختہ کی خاک سے کب ایسی صورتیں نمود پاتی ہیں؟ کیا اہل نقد، کیا محقق، کیا سخنور، بحر علم کے شناور، نقطہ بینی، نقطہ رسی و نقطہ پردازی سے بہراور اپنی اپنی بساط جھاڑ کے اڑ گئے. میر کی اشک شوئی کروں کہ اس کے شعر شور انگیز کا نقطہ داں چلا گیا، یا خود کو پرسا دوں کہ میرے فن کا نقطہ نواز اٹھ گیا. ایک محشر برپا ہے اور تم کہتے ہو کہ ایسے صدمے میں جب یہ بندے عاجز ہذیان بکنے سے معذور ہے ان کی تاریخ وفات کہوں تو کیوں کر کہوں؟ جسم سے روح نکلتی ہے اور تم کہتے ہو مادہ تاریخ نکالوں. جگر منہ کو آتا ہے تم کہتے ہو سانس لوں. تمہاری خیریت تمہارے گماشتے سے معلوم ہوئی. میرا حال بیان کرنے کے لیے یہ خط تم تک پہنچ جائے گا، اس میں تردد ہے. نجات کا طالب غالب.